اب میں دعوت دوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محترم وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، میرے پیارے بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، آنریبل فیڈرل اور پروونشل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا پنجاب کی دھرتی پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور کچی کینال کی بحالی ریسٹوریشن کے پروجیکٹ میں آج میرے لیے بہت اطمینان اور خوشی کا دن ہے۔ اور ابھی جیسے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ، اور جو ہمارے وابڈا چیئرمین وابڈا ہیں جنرل سجاد غنی صاحب، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 45 ڈیز میں آپ اس کو 45 دن میں مکمل کریں۔ تو یہ شہباز شریف سپیڈ جو ہے، اس سے جو انہوں نے یہ مکمل کیا ہے، اس پہ وزیر اعظم آپ کی ٹیم اور چیئرمین وابڈا اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ صرف محض ایک کینال نہیں ہے، ایک نہر نہیں ہے، یہ کئی 100 کلومیٹرز پہ محیط وہ راستہ ہے جو پنجاب سے ہوتا ہوتا بلوچستان کی خوشحالی کی طرف جاتا ہے، بلوچستان کی ترقی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ یہ پانی سے بلوچستان کی زمینیں آباد ہوں گی، وہاں کے لوگ آباد ہوں گے، وہاں کی لوگوں کی زندگی میں خوشحالی اور ترقی آئے گی۔ میرے لیے آج بہت خوشی اور اطمینان کا باعث ہے یہ بات، اور میں اس میں ضرور نواز شریف صاحب کو، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اس کا آغاز بھی ان کے دور میں ہوا، اور آج جب اس کی تکمیل شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو آج بھی نواز شریف صاحب کی دور حکومت ہے۔ میں اس بات پہ بھی شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ نہ صرف وہ جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے ترقی کی، ملک کی سلامتی کی، مضبوطی کی، ملک کی اکانومی کو آگے لے کر بڑھنے کی، ملک کو دنیا میں ایک عزت دار نیشن کے طور پہ متعارف کرانے کی، وہ لیگسی شہباز شریف صاحب بہت احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ نہ صرف ترقی کی لیگسی بلکہ چاروں صوبوں کو قریب لانے کی جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس کو بہت احسن طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں۔ اور میں کیونکہ میٹنگز میں موجود ہوتی ہوں تو میں جانتی ہوں اس بات کو کہ بہت کبھی سخت باتیں بھی شہباز شریف صاحب بہت خندہ پیشانی سے بڑے دل کے ساتھ پاکستان کی خاطر اس پہ جو ہے وہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور دل میں درد ہے پاکستان کا کہ یہ ملک کے لیے میں کچھ کر جاؤں اور چاروں صوبوں کو یہ قریب لے آئیں۔ تو پرائم منسٹر، ہم آپ کو بہت دل سے اس چیز پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور آج جب ہم یہاں پر جمع ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی سال کے بعد پاکستان سے ہر روز اب ایک اچھی خبر آتی ہے، اچھی نیوز آتی ہے۔ وہ اکانومی جس کو جب شہباز شریف صاحب کا دور آیا، پچھلا دور جو تھا 16 مہینے کا، روز ایک آواز آتی تھی، اور پاکستان کے دشمن اور مخالف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرے۔ روز یہی خبر آتی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان کل ڈیفالٹ کرے گا۔ لیکن کیا کسی کو یاد ہے کہ یہ 9 مہینے کی یہ حکومت اور 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت، کسی کو یاد ہے کبھی پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات بھی ہوا کرتی تھی؟ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ ماشاءاللہ 96,000 جو ہے وہ کراس کیا ہے سٹاک مارکیٹ۔ دنیا حیران ہے۔ انفلیشن 38% سے، مہنگائی جو ہے 38% سے اس وقت 7% پہ آ گئی ہے۔ مہنگائی کا جو جن ہے وہ ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے تو اس کو واپس بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ دنیا میں شاید
चंद केस स्टडीज में से एक केस स्टडी होगी कि महंगाई इतनी कम हुई है और दिनों में, हफ्तों में, महीनों में कम हुई है। और महंगाई कम हुई है तो जाहिर है पंजाब के, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को सहूलत मिली है, उनकी ज़िंदगी में आसानी आई है, उनकी कुव्वत ख़रीद जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी आज उसमें दोबारा इजाफा हो रहा है और लोग खुश हैं। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पर कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनकी खिदमत हो रही है, उनके लिए काम हो रहा है, कोई दर्द दिल के साथ उनकी खिदमत कर रहा है। रोटी शहबाज शरीफ साहब के दौर में 5 रुपए की थी, 2 रुपए की थी, फिर 5 रुपए की हुई और 4 साल इतनी नाअहली, नालायकी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस रही है कि वो 5 रुपए की रोटी हमने देखा 25 और 30 रुपए पे चली गई। आज अल्लाह ताला का करम है कि फिर इतने साल के बाद जब रोटी 12 रुपए की हुई है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। आज जब फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़े हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। आज आपकी स्टॉक मार्केट तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। आज आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ रही हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। और मैं ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब दिन रात इस बात पर काम कर रहे हैं कि किस तरह बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए। और ये भी एक ऐसी, जब बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं उनको दोबारा कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए वो दर्द दिल चाहिए और वो कैपेसिटी चाहिए, वो नो हाउ चाहिए, वो मेहनत चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब करें। और ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरे सामने बैठे, ये बात मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से और सच्चाई से मैं बतौर पाकिस्तानी में ये बात कर रही हूँ। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब मुल्क में तरक्की आती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। जब मोटरवेज बनती हैं, हाईवेज बनती हैं, सड़कें बनती हैं, कच्ची कैनाल बनती हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। जब महंगाई कम होती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। जब जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलतें आवाम को मुहैया की जाती हैं, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, चाहे वो मेट्रो बसेस हों, या वो स्पीडो बसेस हों, या वो स्टूडेंट्स की बाइक्स हों, तो वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। जब चारों सूबे करीब आने लगते हैं और दूरियां मिटती हैं तो वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई है जिसके हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला की अदिया व हुब्बुल वतनी है जिससे हमारे दिल सरशार है। और मैं ये सब, मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब 6 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं, तभी शहबाज स्पीड जो है वो मुमकिन होती है। शहबाज स्पीड अपने आप नहीं हो जाती, वो स्पीड से काम करना पड़ता है, तभी शहबाज स्पीड बनती है माशाल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि सिर्फ इकॉनमी की बेहतरी के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको बेहतर करने के लिए दिन रात शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया, तामीर नौ नहीं की पाकिस्तान की सिर्फ इकॉनमी के अंदर, बल्कि वो पाकिस्तान की पिछले दौरे हुकूमत में वो जो 4 साल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान के अपने दोस्तों से, दुनिया से जो ताल्लुकात हैं उन पर जो पे दर पे हमले किए गए, उनके अंदर जो बिगाड़ पैदा किया गया, दोस्तों को नाराज़ किया गया, दोस्तों को दुश्मनों में तब्दील किया गया, दोस्तों को दूर किया गया, दोनों मुल्कों में दूरियां लाई गईं। आज शहबाज शरीफ साहब उस पर भी बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हमने देखी है वो मनाजिर पाकिस्तान ने पता नहीं कितने साल के बाद देखे। और हर थोड़ी देर के बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान जब पाकिस्तान आते हैं, और जब शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह के इन्विटेशंस हर वक्त जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, जाते भी हैं, कामयाब दौरे कर रहे हैं, ये भी जो खबरें हैं ये भी हमने बहुत साल के बाद देखी। नवाज शरीफ साहब के दौर में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलते हुए देखी थी, आज वो शहबाज शरीफ साहब ने वही सिलसिला अल्लाह ताला के फजल से दोबारा जोड़ा है और कामयाबी से उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मुझे इस बात का दुख है कि जिस चीज़ को आप नए सिरे से, जिस चीज़ की तामीर नौ कर रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी हो या वो फॉरेन रिलेशंस हों पाकिस्तान के, आज भी उस पे हमले बंद नहीं हुए, आज भी उस पे हमले बड़ी बेदर्दी से जारी हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं ऑनेस्टली समझी कि वो वीडियो डब्ड है,
وہ جعلی ویڈیو ہے, لیکن وہ سچی. میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں, ہر برے وقت میں, ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, پاکستان کی مدد کو آیا, اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میں حیران رہ گئی, اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی, اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتی. تو میں جو کہنا چاہتی ہوں پرائم منسٹر, وہ یہ ہے کہ جہاں اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی, آپ نے کہا کہ ملک کی معیشت ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہو گئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ملک کو ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے, وہ ہے دہشت گردی اور دہشت گردی. آپ کی بات بالکل درست ہے. دہشت گردی بالکل ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے, اور وہ دن آئیں جب ہمارے وردی میں لوگ جو ہیں وہ شہید نہ ہوں, ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جانوں کے اس طرح نذرانے اس مٹی میں, اس وطن میں امن لانے کے لیے نہ دینے پڑیں. لیکن یہ صرف دہشت گردی نہیں ہو رہی, یہ جو حملے خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اوپر ہو رہے ہیں, یہ میں نے کبھی مناظر پورے پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھے کہ پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے, یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے, یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے, اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, ایسے وقت میں جب پاکستان پہ چھائی ہوئی جو ایک وہ گرد چھائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر, وہ ہٹنے جا رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے, ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے, ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے, جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. ورنہ کوئی ہوش و حواس میں پاکستانی, ایک ایسا پاکستانی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے وطن کی, اپنی مٹی کی محبت ہو, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میرے پولیس والے, جو پنجاب پولیس کے میرے جوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے سر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں پھاڑے, ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑے, ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ, اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے, ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے, صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے, جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ. یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی, یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی, یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کو اور پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کے دلوں کو جوڑ رہی ہے, قریب لا رہی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے, صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے, ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے. مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور آپ پرائم منسٹر دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں, انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو, چڑھائی کرتا ہو, اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں, اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے, ان کے لوگوں نے, جو ان کے ورکرز تھے, انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں سیدھی پنجاب پولیس کے اوپر. خدا نخواستہ اگر پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی, میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں, گولی نہیں چلانی. اگر کوئی طیش میں آ کے کوئی اپنے ڈیفنس میں گولی چلا دیتا اور وہاں خدا نخواستہ شہادتیں ہو جاتی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کس لیے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے, پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے.
تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا, کسی ملک نے, کسی سازش میں آپ نہیں نکلے, آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے, آپ کی نااہلی, آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں. جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیا, آپ کو کسی نے نہیں روکا, آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں, جلسہ کرنا آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, آپ نے آگ لگانی ہے, آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے, اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور میں اچھی طرح جانتی ہوں, پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے, اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے, ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی, پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.